بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر تنجح، مذاکرہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں ذاکر فعل امر ہے اور فعل امر پر ہمیشہ سکون ہوتا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس پر سکون آنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل سوال تنجح کا ہے، یہ تو فعل مضارع ہے، پھر یہ مجزوم کیوں آیا؟ حالانکہ اس سے پہلے نہ لم ہے، نہ لا ناہیہ، اور نہ ہی کوئی دوسرا حرف جزم، آخر اسے مجزوم کس نے کیا؟ آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ اس کا جواب ہے الجزم فی جواب الطلبی، یعنی جب فعل مضارع کسی طلب کے بعد اس کا جواب یا نتیجہ بن کر آئے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اس قاعدے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے طلب ہو، جیسے امر، نہیں، استفہام، تمنی، تحزیز وغیرہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس طلب کے بعد فا کے بغیر فعل مضارع آئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل مضارع پہلے طلب کا جواب یا نتیجہ ہو۔ اب دوبارہ مثال کی طرف آتے ہیں۔ ذاکر فعل امر ہے، یعنی فعل طلب ہے، اس لیے پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تنجح فعل مضارع آیا ہے اور اس سے پہلے فا بھی نہیں ہے، اس لیے دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری شرط پر غور کیجئے۔ یہاں دوسرا فعل یعنی تنجح پہلے فعل ذاکر کا نتیجہ بن کر آیا ہے، یعنی اگر تم مذاکرہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ دوسرا فعل پہلے فعل کا نتیجہ ہے، اسی لیے تنجح جواب طلب ہونے کی وجہ سے مجزوم آیا ہے۔ اب قرآن کریم کی مثال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں ادعونی فعل طلب ہے اور استجب اس طلب کا جواب اور نتیجہ ہے، اس لیے استجب بھی مجزوم آیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب پہلے طلب ہو، پھر فا کے بغیر فعل مضارع آئے اور وہ پہلے طلب کا جواب یا نتیجہ ہو تو فعل مضارع جواب طلب کی وجہ سے مجزوم ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے اجتہد تفلح میں تفلح مجزوم کیوں آیا ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر سبق مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور عربی نحو کے ایسے ہی آسان اسباق کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔